تنہا رہنا پڑے تو رہ لیں مگر اپنا معیار بت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ مشکل دستک دیکھ تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بیس بدل کر آتی ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو پھر کسی بھی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ بانو کہتی تھی، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں، صبر روزے کی طرح ہوتا ہے، جتنی بھی بھوک پیاس لگے اتنا یقین ہونا چاہیے کہ افطار ضرور ہوگی۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے، چاہے علم ہو، دولت ہو، تقویٰ ہو، شہرت ہو یا عزت ہو۔ بعض اوقات راستہ صاف نظر آتا ہے، لیکن اس کے نیچے جال ہوتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی کا فرمان۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ ہو، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں انجیر کی قسم کھائی ہے، اس کے بے پناہ طبی فوائد ہیں۔ خون میں کولیسٹرول کی سطح کم کرتی ہے، معدے کے لیے فائدہ مند ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشق تھا، کبھی عید پر کپڑے نہیں سلوائے، مگر جب وقت وصال آیا کپڑے بنوائے، سرما لگایا، بال بنائے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو کہا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا ٹائم وقت آ گیا ہے۔ فرمانے حضرت علی، اللہ پاک آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ انجیر کے 10 دانے روزانہ پانی کے ساتھ چبا کر کھائیں، چند ہفتوں کے استعمال سے جسم فربا ہونے لگے گا۔ کسی نے کیا ہی خوبصورت بات کی ہے، باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ آج کی آیت، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیرا، میرے پروردگار جو بہتری تو نے مجھ پر سے نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ قرآن سے عقل، وضو سے شکل اور نماز سے نسل پاک ہو جاتی ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ جن سے یہ توفیق چھن جاتی ہے، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ دین کے۔ معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی تمہارے لیے دروازہ بند کرے تو اسے ساز دلاؤ کہ کنڈی دونوں طرف ہے۔ آج کی خوبصورت دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔
آمین۔ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور وہ ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ رشتوں میں تھکاوٹ کی پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف باتوں کی حد تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ کوئی ملتا نہیں، دل مومن ہے، اپنا قبلہ بدلتا نہیں۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے جوانی میں فرعونیت چھوڑ دیں۔ کوئی واپس پلٹ کر آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ اللہ پاک بھی تو یہی کرتا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ تھک گئی جو میری روح تو میں سجدے میں گر گیا، ٹوٹی جو دنیا سے امیدیں میں اللہ پاک سے جڑ گیا۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے۔ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں۔ یا اللہ پاک، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ بے شک مجھے رشک آتا ہے اپنے مقدر پہ، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا خدا واقف ہے میری نیت سے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ وہ اللہ پاک ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روزے دار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ فرمانے حضرت علی، اللہ پاک جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے۔ سر اٹھا کر دعا مانگنا بھی جائز ہے، مگر سجدے میں سر جھکا کر دعا مانگنے سے تاثیر بدل جاتی ہے۔ جب دل نہ کرے نہ نماز پڑھنے کا تو صرف حاضری لگانے ہی چلے جایا کرو، اسے بتایا کرو دل نہیں ہے، تھکا ہوا جسم ہے، مگر تیری محبت میں آئے ہیں میرے اللہ پاک۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھے، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ پاک کو پسند ہے۔ عمر کی اونچائیوں پر چڑھتا ہوا انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔